میڈم مرتضیٰ سلنگی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کالم نہیں لکھا. وہ پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. میرے خیال میں عمران خان نے کالم لکھ کے سب کو پریشان کر دیا کہ وہ بیچارے اب آ کے کہہ رہے ہیں اس نے کالم نہیں لکھا. ان کو سلنگی صاحب کو کسی کو بتانا چاہیے. وہ 7 کتابیں لکھ چکے ہیں, کئی 100 آرٹیکلز لکھ چکے ہیں. شاید سلنگی صاحب نے اگر خود کچھ لکھا ہو تو ان کو پتا ہو لکھتے کیسے ہیں. یہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی, کیا کہیں گے؟ یہ تو میرے خیال میں خان صاحب نے کوئی 1.5 سال پہلے بتا دیا تھا آپ کو لنڈن ایگریمنٹ. تو لنڈن ایگریمنٹ پہ آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا پلان ہوا ہے, یہ سائن کر کے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہونا, تو وہ اسکرپٹ کے تحت چل رہا ہے سارا کچھ. آپ کو نظر آ رہا ہے, ہم سب کو نظر آ رہا ہے. اب میں اس کے اوپر کیا کہوں. عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی, کتنے پرعزم ہیں, ورکرز کے لیے کیا پیغام ہے؟ آج ورکر اندر بڑے پرجوش تھے. نہیں, کیونکہ یہاں جب آپ شریف لوگوں کو دہشت گرد کورٹ کے اندر ڈال دیں تو اس کا مطلب شرافت اندر چلی گئی ہے جیلوں میں اور باہر بدماش کھڑے ہیں. ہم سارے تو باہر ہیں. ہمارا خیال ہے ہم وہ اس دائرے میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے شریف عورتوں کو گھروں سے نکلی ہوئی جنہوں نے صرف احتجاج, اپنا پرامن احتجاج کیا تھا, جس دن آپ ان کو جیلوں کے اندر بھر دیں گے تو اس کا مطلب شرافت جیلوں کے اندر ہے. تو باہر کون ہے؟ باہر جن کو آج کل کورٹس دھڑا دھڑ ریلیف مل رہا ہے, جن کی سارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں کورٹس کے اندر, اور جیلوں کے اندر پھر شرافت ہی بھری ہوئی ہے. قاضی وقت سے کتنے پر امید ہیں؟ ایک طرف تاحیات نااہلی جو ہے وہ پوری ختم کر دی, دوسری طرف تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں ان کی سماعت نہیں ہوتی. اگر سماعت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لگایا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ریمارکس آتے ہیں. تو کتنا دیکھیں, امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے, ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. کئی ججز ہوں گے جن کے اندر انسانیت بھی ہوگی, اور جو انہوں نے جو عہد کر کے آئے ہیں کورٹس کے اندر کہ وہ انسانوں کو, جو پاکستان کے انسان جو سارے لوگ ہیں, سٹیزنز ہیں, ان کو یہ انصاف دیں گے جس کے لیے انہوں نے عہد کر کے آیا ہے. اور یہ بڑا, یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا سیکرٹ عہد ہے جو یہ اوتھ لے کر آتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے, ان کو انصاف دینا ہے. اگر وہ صبح اٹھ کے یہ سوچ لیں کہ آج ہم نے لوگوں کے لیے جو اپنا کام جو عہد کر کے ہیں وہ پورا کرنا ہے, انشاءاللہ سب کے دل میں آ جائے گا کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں جائیں گے اس کے بعد. عمران خان کہاں جائیں گے؟ اب نچلے کورٹس ہیں, ان کا بھی ہمیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے, یا وہاں پہ تو انصاف نہیں مل رہا. ہائی کورٹ سے امید رکھتے ہیں, کئی دفعہ ایک چھوٹی سی کرن امید کی نظر آتی ہے نا, جہاں انصاف ملتا ہے, انسان کو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے پورے پاکستان میں کہ ابھی شکر ہے انصاف مل رہا ہے. تو اگر اسی امید پہ چلتے رہیں گے کہ ججز کو یہ خیال رہے کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہم سب کو انصاف دیں. میڈیا پر عمران خان کو اگر ناکاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں اور ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا, میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم ادھر کھڑے تھے جب الیکشن کمیشن والے بیٹھے تھے, خان صاحب نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑے غصے میں کہا تھا کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 اس لیے لگنا چاہیے کہ جو آپ نے عہد کیا تھا, آپ کیا تھے, آپ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں, اور ان کے اوپر یہ ڈیوٹی تھی آئین کے مطابق جو وہ پوری نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے جو آئین کے اوپر اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے, آپ کو پتہ نا پاکستان کا آرٹیکل 6 اس کے اوپر عائد ہوتا ہے. عمران خان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا تو پھر کیا ان کے پاس آپشن موجود ہے؟ کن کے پاس؟ عمران خان کے پاس. جیل میں بیٹھے ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر نہیں لڑنے دیں گے, ان کو نااہل کریں گے, اگر یہی تماشا لگائے رکھیں گے اور لوگ باہر انتظار کرتے رہیں گے, عمران خان کے ساتھ وہ کتنے سال یہ کرتے رہیں گے, ایک کیس کے اندر سے نکالیں گے دوسرے میں ڈال دیں گے. ہم ہر دفعہ کہتے ہیں, عمران خان نے بھی یہی کہا تھا میں اگر اکیلا بھی ہوں تو کھڑا رہوں گا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہمارا بھائی اگر جیل میں, ہم تو اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. باقی پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے ایسے عظیم لیڈر کے لیے
उन लोगों ने क्या करना है। सनम जावेद के हवाले से बता दीजिएगा, उनके कागजात नामजदगी हर जगह से मुस्तरद कर दिए गए हैं, मरियम नवाज के मुकाबले में उनको उतारा जा रहा था। मेरे ख्याल में मेरी बात सुने, जो ये तमाशा लगा हुआ है ना, ये एक किस्म की फिल्म चल रही है, ड्रामे की सीरीज चल रही है। इसकी स्क्रिप्ट भी आपको पता है क्या है? आपको पता है कि आजकल ये फैसला करते हैं कि देखो मेरे खिलाफ जो भी खड़ा है उसको अंदर कर दो, ये अंदर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं इसको मेरे खिलाफ इसको नाहल कर दो, उसको नाहल कर देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है। अब आप बता लें, अगर आपने भी कोई सीट लेनी है, आप फिर सिलेक्ट कर लें कि आपने किसको नाहल करवाना है या इसको मार पड़वानी है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल ये पूरा मेन्यू कार्ड है। आप अगर जाएं किसी हलके में और कहें जी मैं यहाँ से खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ जो बंदा खड़ा है इसको हटवा दो, इसका घर तोड़ दो। आजकल तो कैंडिडेट जो इनको मिल रहे हैं वो ये सारी डिमांड्स कर रहे हैं कि अगर हमने जीतना है तो ये सारा काम हमें करके दो। खवातीन कितनी पुरअज़्म नजर आई हैं आपको? आप अंदर देख लें, जो सारे दहशतगर्द अंदर खवातीन हैं, आप उनको खुद जाकर देख लें वो पुरअज़्म है या नहीं है। यही मैंने कहा, जो शरीफ लोग हैं अगर ATC कोर्ट में जाए तो शराफत आजकल अंदर है और बदमाशी बाहर है। थैंक यू।